آپ دیکھ رہے ہیں ام حاذق کریشن چینل اور میں ہوں ام حاذق۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو لے کر چل رہی ہوں ایک پراسرار اور عبرتناک کہانی کی طرف۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی، جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پر ملتا ہے۔ ایک ایسی قوم جو کہ تجارت میں کامیاب تھی، لیکن ان کے جھوٹ اور تکبر نے انہیں تباہی کی راہ پر ڈال دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف پکارا، مگر انہوں نے انکار کیا، اور پھر آیا عذاب ذلہ، ایک سیاہ بادل، ٹھنڈی ہوا اور آگ جو سب کچھ جلا گئی۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ آج کا ویلاگ ہے قرآنی پیغام، نصیحت اور حیرت انگیز منظر سے بھرپور۔ ضرور دیکھیے، سیکھیے اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی ایک علاقے میں پیش آتی ہے جسے مدین کہا جاتا تھا، جو آج کے دور میں سیریا کے علاقے میں شامل ہے۔ یہ علاقہ گھنے جنگلات سے گھرا ہوا تھا اور یہاں ایک تاجروں کا قبیلہ رہتا تھا۔ حالانکہ یہ لوگ اپنے تجارتی کاموں میں کامیاب تھے، لیکن ان کی تجارت میں دغا بازی عام تھی۔ وہ لوگ اپنے گاہکوں کو اکثر دھوکہ دیتے تھے، یا تو خراب مال بیچ کر یا پھر ناپ اور تول میں کمی کر کے۔ مدین ایک اہم تجارتی مرکز تھا، لیکن اس کے لوگ مسافروں کے لیے خوف کا سبب بن گئے تھے۔ وہ قافلوں پر حملے کرتے اور ان سے ان کے شہر اور گزرنے کا محفوظ راستہ دینے کے بدلے میں پیسے وصول کرتے۔ مدین کے لوگ صرف تجارت میں بے ایمانی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے تھے اور کفر میں مبتلا تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ جنگلات اور فطری قوتوں کے دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قرآن کی سورہ کاف آیت 14 میں انہیں اصحاب الایکہ یعنی جنگل کے ساتھی کہہ کر یاد کیا گیا ہے۔ ان کے فساد اور کفر کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ہدایت کے لیے انہی کی قوم میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا۔ اللہ نے شعیب علیہ السلام کو اس اہم کام کے لیے منتخب فرمایا۔ ایک بگڑی ہوئی اور تکبر میں ڈوبی ہوئی قوم کو ان کے پرانے عقیدوں سے ہٹا کر ایک نئی زندگی کی طرف لانا بلا شبہ ایک آسان کام نہیں تھا، خاص کر جب ان کی غیر اخلاقی تجارت ان کو لمبے عرصے سے فائدہ پہنچا رہی تھی اور اس کو چھوڑنے کے لیے ایک بڑی قربانی کی ضرورت تھی۔ مگر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پوری ہمت اور صبر کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا۔ انہوں نے کسی رکاوٹ، تانا زنی یا دھمکی سے گھبرائے بغیر اپنا فرض ادا کیا، تاکہ لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور انصاف پر مبنی زندگی گزار سکیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، انہیں جھوٹے دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ چکی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں برسائی ہیں، اور اگر وہ اس کی ہدایت کا انکار کرتے رہے تو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا، تو ناپ اور تول پورا کیا کرو، لوگوں سے ان کا حق نہ چھینو، اور زمین میں اس کی درستگی کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہر راستے پر نہ بیٹھو، لوگوں کو دھمکا کر انہیں اللہ کے راستے سے نہ روکو، اور اس میں ٹیڑھا پن ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو۔ یاد کرو جب تم کم تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کیا، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لایا ہے جو مجھے دیا گیا، اور دوسرا ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ نہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ الاعراف۔ سورہ الشعراء میں حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر اسی طرز پر قوم کو سمجھایا، کیا تمہیں ڈر
نظر نہیں آتا؟ میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں تم سے اس کام کا کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ تو ناپ پورا کرو، لوگوں کا مال کم نہ کرو، انصاف کے ترازو سے تولو، لوگوں کو ان کا حق کم دے کر دھوکہ نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ لیکن کافروں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان دیوتاؤں کی عبادت چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، یا کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے کام لینا چھوڑ دیں؟ تم ہی بس سمجھدار اور راہ راست پر ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، میری قوم، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہوں اور اس نے مجھے حلال روزی دی ہو تو میں وہ کام کیسے کروں جس سے تمہیں روک رہا ہوں؟ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی ہو سکے، اور میری کامیابی صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ان کی سمجھداری اور ایمانداری کے باوجود لوگوں کے دلوں کی ضد اور حرص نے انہیں اندھا کر دیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں قوم نوح، ہود اور صالح کا انجام یاد دلایا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جو ان کے پاس ہی تھی۔ میری قوم، کہیں میری مخالفت تم پر ویسا عذاب نہ لے آئے جیسے قوم نوح، ہود اور صالح پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ اپنے رب سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ لیکن انہوں نے دھمکی دی، اے شعیب، ہم تیری باتوں میں سے زیادہ کچھ سمجھتے نہیں، ہم تجھے اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں۔ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر چکے ہوتے، تو ہمیشہ سے کمزور رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، میری قوم، کیا میرا قبیلہ تمہیں اللہ سے زیادہ قدرت والا لگتا ہے؟ تم نے اللہ کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ میرا رب ہر کام کو گھیرے ہوئے ہے، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، تم جلد جان لوگے کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے۔ پھر انہوں نے مذاق اڑایا، تو جیسے جادوگر ہے، تو صرف ایک انسان ہے ہمارے جیسا، اگر سچ بولتا ہے تو ہمیں آسمان کا ٹکڑا گرا کر دکھا۔ حضرت شعیب نے صرف اتنا کہا، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آخر کار ان کی ضد نے انہیں عذاب کا مستحق بنا دیا۔ سورہ میں آتا ہے، انہوں نے شعیب کو جھٹلایا تو ان پر ایک سایہ دار دن کا عذاب آیا۔ یہ ایک سخت اور دہشت ناک دن کا عذاب تھا، اسے عذاب ذلہ کہتے ہیں۔ ایک سیاہ بادل، تیز گرمی اور پھر اچانک آگ برسی جو ان کا انجام بنا۔ تفسیر معارف القرآن کے مطابق اس واقعے کا بہت ہی روشن اور اثر انگیز منظر کچھ اس طرح پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے ان پر اتنی شدید گرمی نازل کی کہ نہ وہ اپنے گھروں کے اندر راحت محسوس کر سکے اور نہ ہی گھروں کے باہر، ہر طرف گرمی ہی گرمی تھی۔ پھر اللہ نے ایک گھنا کالا بادل ان کے قریبی جنگل کے اوپر بھیجا جس کے نیچے ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جب پوری قوم اس شدید گرمی سے بے حال ہو گئی تو سب لوگ اس بادل کے نیچے پناہ لینے کے لیے بھاگ کر گئے، اور پھر آگ برس پڑی جو ان سب کو لے ڈوبی۔ سورہ الاعراف میں آخری منظر کچھ یوں ہے، پھر ایک زلزلہ ان پر ٹوٹ پڑا اور وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گر گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ ایسے ہی گئے جیسے کبھی یہاں رہے ہی نہ ہوں۔ یہی لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہیں اخلاص سے نصیحت کی، اب میں ان لوگوں کے لیے کیسے غم کروں جو سچائی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ الاعراف۔ آخر میں قرآن پھر یاد دلاتا ہے، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ مٹا دیے گئے جیسے کبھی وجود میں ہی نہ تھے، یہ لوگ ہی اصل میں خسارہ اٹھانے والے تھے۔
حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی بہت سبق آموز ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی قوم کی طرف بھیجا گیا جو ناپ اور تول میں کمی کرتی تھی۔ آپ نے ان کو دھوکہ بازی اور مال میں ناانصافی سے منع کیا۔ پورا تول اور وزن دو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ سورہ الاعراف۔ سبق: اسلام ہر فائنینشیل ٹرانزیکشن میں ایمانداری، ٹرانسپیرنسی اور انصاف کا مطالبہ کرتا ہے۔ جس سوسائٹی میں دھوکہ، لوٹ اور لالچ ہو وہ کبھی ترقی نہیں کرتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو وارن کیا کہ ہدایت کے بعد پھر سے بگاڑ اور فساد نہ پھیلاؤ، زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو۔ سورہ الاعراف۔ دوسرا سبق: اگر کسی قوم کو اللہ نے ہدایت دی ہو تو اس کے بعد دوبارہ برائی کی طرف لوٹنا اللہ کے احسان کا انکار ہے۔ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ مدین کے لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، ہمیں تو تم کمزور نظر آتے ہو۔ سورہ ہود۔ ان کا تکبر اور دنیا پرستی انہیں حق کو قبول کرنے سے روکتی رہی۔ جب انہوں نے ضد اور انکار میں حد کر دی تو اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ ایک شدید زلزلہ اور گھنے بادل کے نیچے ان کی ہلاکت ہوئی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ حق کو صرف اس لیے ریجیکٹ کر دینا کہ کہنے والا پسند نہیں ہے یا کمزور ہے، خطرناک گمراہی ہے۔ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ عذاب تب بھی آ سکتا ہے جب لوگ دنیا کی آسائش و آرام میں ہوں۔ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی مہلت کو لاپرواہی نہ سمجھو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا کام صرف پیغام دینا ہے، زبردستی کرنا نہیں۔ جب ان کو نکالنے اور جان سے مارنے کی دھمکی ملی تو آپ نے صبر اور توکل کا درس دیا۔ میری کامیابی صرف اللہ کے ساتھ ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ سورہ ہود۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت دلوں کا کام ہے، مجبوری سے کسی کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اصلی لیڈر وہ ہے جو حق پر قائم رہے، چاہے لوگ اس کا مذاق اڑائیں یا اسے درد دیں۔ اس کہانی سے جو آخری پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی ہر دور کے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ جب سوسائٹی میں دھوکہ، غرور اور فساد بڑھ جائے تو اللہ کا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اصلاح، ایمانداری اور توکل ہی تباہی سے بچا سکتا ہے۔